السلام علیکم. تلکو شیری کے ساتھ جاوید شاہ. ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں مریم نواز اپنی حکومت کو چلانے میں کامیاب نظر آ رہی ہیں اور وہاں کے عوام کے لیے وہ اقدامات کر رہی ہیں جو آج تک کسی حکمراں جماعت نے نہیں کیے. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز نے وہاں آٹے کی قیمت آئی تو اس میں بھی ہاتھ ڈالا، اور اسی طریقے سے وہاں کسان کارڈ اب نکالا ہے اور اس کی یعنی کہ مالیت بھی بڑھا دی ہے، یعنی کہ جو پہلے اس میں رقم ملتی تھی وہ بڑھا دی ہے. تو اس حوالے سے وہ مستحکم طور پہ پنجاب کو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. اور پاکستان میں نون لیگ کا نام لیوا اس وقت اگر ہیں مریم نواز ہے، نواز شریف کی بیٹی، تو وہ کسی حد تک کامیاب رہی ہیں اور اب تک کامیاب نظر آ رہی ہیں. بٹ ماضی کی وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں جو بزدار صاحب تھے ان کے مقابلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے اور بلا مبالغہ غور کریں گے تو مریم نواز کافی حد تک کامیاب رہی ہیں. اور پنجاب میں انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیے ہیں. اسی حوالے سے پنجاب میں پولیس کے نظام کو انہوں نے بہتر کیا ہے. خواتین کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے بڑے مسائل کا سامنا ان کو ہوا اور اس سے وہ نبرد نہ ہوئی. اسی طریقے سے حال ہی میں جو ایک خاتون کا ایک اسٹوڈنٹ کا مسئلہ چلا تھا جس کو لے کے اپوزیشن نے کافی اچھالا تھا، تو اس کو بھی انہوں نے کسی طرح اس پہ بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی اور وہ ابھی تک وہ نیوز فیک کی نیوز ثابت ہوئی، جس کو یعنی کہ کافی اپوزیشن نے، جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کی خامیوں کو اجاگر کرنا اور ان کی نشاندہی کرنا، مگر اپوزیشن کا اس حد تک کام نہیں ہوتا کہ وہ اتنا منفی اور ایک غلط پروپیگنڈا سروپا پروپیگنڈا کرے کسی حکومت کو مستحکم کرنے، وہ جمہوری حکومت کو. تو میں سمجھتا ہوں غلط قسم کا پروپیگنڈا کرنے سے کامیابی نہیں ملتی. اور اگر اس میں یہ خاتون جو تھیں، جو کالج کی جو اسٹوڈنٹ تھیں، ان کے حوالے سے مریم نواز کی جو حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو وہ یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک سازش تھی، تو اس میں تمام ایجنسیوں کی طرف سے، تمام اداروں کی طرف سے اس میں انکوائری ہونے کے بعد کوئی چیز سامنے آ نہ سکی. صرف یہ بات سامنے آ سکی، ایک منصوبہ بندی کے تحت پروگرام بنایا تھا غیر مستحکم کرنے کے لیے مریم نواز کی حکومت کو. یہ اس طرح پہ یہ کام شروع کیا گئے تھے اسٹوڈنٹ کی، جس طرح سے بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ کو روڈ پہ لا کے حکومت گرانے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ نے کردار ادا کیا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے بھی یہ کوششیں کی تھی اپوزیشن نے، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جائز جو غلط بات ہو کسی حکومت کی، اس کی نشاندہی بھی کی جائے، اس کا پروپیگنڈا بھی کیا جائے، یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. اب جیسے میٹرو بس ہے کے پی کے میں، آج تک نہیں بنی، ابھی بھی اس کا کام ادھورا ہے، تو اس طرف کوئی توجہ نہیں جا رہی. آپ سوات میں جا کے دیکھیں گے وہ پل اس طریقے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان پہ رسیوں کے پلوں پہ سے لوگ جا رہے ہیں، آج تک وہاں کوئی اس وقت کے پی کے میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ طالبان کی یعنی کہ اجارہ داری ہو گئی ہے اور بعض چوکوں میں رات میں آپ گزر نہیں سکتے. حتیٰ کہ ان وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ان کی زمینوں کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی تھی کہ ان سے بھی طالبان کافی پیسے وصول کرتے ہیں بعض علاقوں میں. تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو صوبہ کے پی کے میں امن و امان قائم کرنے میں گنڈا پور ناکام رہے، اور گنڈا پور صاحب اس لیے ناکام رہے کہ ان کی ذمہ داریاں پی ٹی آئی کے حوالے سے، ریلی کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. اور وہ ماہرین یہ کہتے ہیں سیاسی کہ وہ حکومت اور ایجنسی کے درمیان، پی ٹی آئی کے درمیان ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اور عمران خان کو جیل سے نکالنے کے حوالے سے بھی وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کوشش میں ہیں کہ ان کے قائد باہر نکل آئیں. تو مگر اس حوالے سے وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ بشرا بیگم بھی باہر آ گئی ہیں تو وہ اپنے کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ موازنہ کر رہا تھا کہ وہاں حکمراں جو جماعت ہے وہاں کی پی ٹی آئی، سرحد میں حکومت پی ٹی آئی کی، مگر وہاں کوئی تعمیراتی کام نہیں ہو رہے، وہاں کوئی کام نہیں، صرف ان کے وزیر اعلیٰ سیاست میں لگے ہوئے ہیں، اور سیاست میں بھی وہ
کہ ان کو وہاں مصروف کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے عوام کی تعمیر و ترقی میں کم سے کم حصہ لے رہے ہیں، اور زیادہ تر سیاسی اپنے قائد کو بھی رہا کرانے یا اس معاملات میں پڑے جو ان کی ذمہ داری نہیں بنتی، جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے، مگر وہ وہاں لگے ہوئے ہیں۔ اور مریم نواز اس وقت اپنی پہلی حکمراں جماعت کی طرف سے وہ آئی ہیں، پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، تو وہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ انتظامات کریں پنجاب میں، پنجاب کے عوام کو وہ سہولتیں، ان کے حقوق دلائیں۔ وہ کامیاب کس حد تک ہوتی ہیں؟ مگر آج تک کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی ہے اور کافی عوام کو ریلیف دینے میں وہ کامیاب رہی ہیں۔ جو ان کا موازنہ میں نے کیا تو اس وقت پنجاب نمبر 1 صوبے کی حیثیت سے جا رہا ہے، اور اس ضمن میں آنے والے دنوں میں وہ اس حد تک رول اپنا ادا کر لیں گے کہ آنے والے الیکشن میں ان کو خاطر خواہ ووٹ ملے اور پنجاب سے ان کو یہ سمجھا جائے کہ پنجاب کی نجات دہندہ مریم نواز بن گئی تھی، کیونکہ وہ فیصلے کر رہی ہیں عوام کے لیے جو آج تک ماضی میں کسی نے نہیں کیے۔ تو اس ضمن میں انہوں نے قرضے دینے کے لیے اور دوسرے حوالے سے کالجز میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے کافی کوششیں کی، اور اس سے پولیس کے نظام کو بہتر کیا۔ جہاں کوئی جرم ہوتا ہے اسپتالوں کے حوالے سے وہ وہاں خود پہنچ جاتی ہیں اسپتالوں میں کہ کتنی سہولتیں مل رہی ہیں کتنی نہیں مل رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے مریم نواز کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کے مقابلے میں اس وقت کامیاب چل رہی ہے، اور پنجاب میں جو جمہوری نظام چل رہا ہے، چاہے فارم 47 سے جیت کے آئے ہیں یا فارم 45 سے، فارم 45 کے وہ جیتے ہیں گنڈا پور صاحب، تو ان کی ذمہ داریاں صرف سیاسی معاملات میں الجھا دی گئی ہیں، اور یہ جو ہے نون لیگ کی مریم نواز جو حکومت کر رہی ہیں اپنی، تو یہ کافی حد تک کامیاب ہے۔ اور ان کے پیچھے ماہرین بھی نواز شریف جیسے شہباز شریف، انہوں نے بڑے بڑے بیوروکریٹ ان کے حوالے کیے ہیں جو ان کو مشورے دے رہے ہیں، اور خود بھی یہ موقع پہ جا کے اس علاقے میں جا کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور جاتی ہیں ایک جگہ پہ نہیں بیٹھی ہیں، فعال یعنی کہ ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب میں مریم نواز اس وقت کامیاب ترین وزیر اعلیٰ نظر آ رہی ہیں، اور مسلم لیگ کے نون کے قائد بھی ان کی کوششیں ہیں، ان کا تجربہ ہے ان کے ساتھ، اور ان کے جو چچا ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کا بھی تجربہ ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر ایک استحکام آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستحکم حکومت اس وقت پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، اور وہ نون لیگ کے بڑا صوبے کو کنٹرول کر رہی ہے وہ حکومت، یعنی کہ صحیح معنوں میں جو مرکز میں تو کم از کم دوسرے لوگ بھی شامل ہیں حکومت، مگر یہاں پنجاب میں مریم نواز اس وقت کامیاب وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ اس میں مزید کتنی کامیابی حاصل کرتی ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ ان کے خلاف بہرحال منفی فیک نیوز کا ایک پروپنڈا بھی چل رہا ہے، ان کے خلاف ایک منفی مہم بھی چلائی ہے اپوزیشن ہے، خیر اپوزیشن کا یہ حق ہوتا ہے، مگر مریم نواز اب تک کی ایک کامیاب وزیر اعلیٰ ثابت ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔